حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، عرض کیا حضور اللہ حجاج بن یوسف کو ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ بڑا ظالم، نام سنا ہے؟ یہ 4 لوگ بول رہے ہیں حجاج بن یوسف بڑا کرو شاشک، اتنا بڑا ظالم تھا کہ ظلم شرمندہ ہو جائے اس کے سامنے۔ بصرہ کا گورنر تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس گرو نے اسے کرسی پہ بٹھایا تھا اسی گرو کو سائیڈ میں بٹھا کے ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا، ایسا ظالم تھا۔ گرو جی کے زمانے میں جو سونے کے سکے چلتے تھے، درہم و دینار، وہ دنانیر جو چلتے تھے سونے کے، ان کو آگ میں پگھلا کے آج کی ماڈرن بھاشا میں کہیں تو ڈی مونیٹائز کر کے، یعنی نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا۔ کس نے؟ حجاج بن، اتنا ظالم تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا میڈیا ہے، آج بھی اگر مسلمان اسے یوٹیلائز کرے تو یہ سوشل میڈیا بھی سسک کے رہ جائے گا اس کے سامنے، جسے جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ سے بڑا کوئی میڈیا نہیں ہے جہاں ایک ہی سمے پوری دنیا میں ساری بات پہنچ جائے۔ حجاج بڑا ہوشیار تھا، اس نے کیا کیا؟ ساری مسجدوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تاکہ مسجد میں صرف اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، یعنی پورے میڈیا کو اپنی گود میں بٹھا لیا حجاج بن یوسف۔ اور اگر کوئی امام اللہ والا اس کے مقابلے میں آ جائے، اس کے ترانے نہ پڑھے تو اس کی داڑھی کھچوا لیتا تھا، حکومت کی ایجنسیز اس کے خلاف لگا دیتا تھا، اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈیٹین کر دیا جاتا تھا۔ کون؟ آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے نا؟ ہاں، جانا بھی نہیں چاہیے۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم۔ یار مجھے کہنے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، آپ کو سننے میں ہو رہی۔ حجاج بن یوسف کی میں بات کر رہا ہوں، بلا وجہ آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اتنا ظالم سلطان تھا۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا مولانا نذیر صاحب، ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے۔ حجاج نے بھی کیا، چنانچہ اس نے 2 بڑے کام یہ کیے کہ ایک تو اس نے ہم عجمیوں کے لیے قرآن پاک میں زبر زیر اعراب و نقطے لگا دیے کہ یہ با ہے تو 1 نقطہ، تا ہے تو 2 نقطہ، سا ہے تو 3 نقطہ، یہ ایسا کر دیا کہ اس کی وجہ سے ہم قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے محمد بن قاسم کو روانہ کیا ہند کے لیے، جس نے سندھ فتح کیا۔ اب اگر اللہ اسے معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، نہ معاف کرے تو عدل ہے۔ تو اگر کسی ظالم سے کچھ اچھے کام دیکھو تو چوکو مت، کرتے ہیں۔ اتنا ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ ایک مرید آیا خواجہ حسن بصری کے پاس، عرض کیا حضور یہ اتنا بڑا ظالم سلطان، صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا یہ حجاج، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ اے سلی گڑی کے غیور مسلمانوں، اتنا کہنا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری کے چہرے پہ جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا اور فرمایا سن، یہی پوچھ رہا ہے نا اللہ ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ رات زیادہ ہو گئی کیا؟ کس وجہ سے آیا ہے؟ Because we have done sins، ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے حجاج کو ہمارے سروں پہ بٹھایا ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ آج سے لگ بھگ تقریباً 14.25 یا 1400 سال پہلے دور حجاج میں جو بھی مٹھی بھر گنہگار تھے، ان کو دیکھ کر ان کی وجہ سے اللہ نے ایسا ظالم سلطان ان کے سر پہ بٹھایا۔ آج کے ان گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رات دن شراب کباب اور شباب میں غوطہ کھانے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ رات کے اندھیروں میں اپنے ہی گھروں میں رہ کر موبائل کے ذریعے چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟
दिल्ली बंबई कलकत्ते जाके कमा के 4 पैसे क्या आ गए, अपने माँ बाप को ठोकर मारने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते, तेरी जिंदगी में एक नई नवेली दुल्हन क्या आई, तू अपने माँ के एहसान को भूल गया। किसी दुल्हन की कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी बूढ़ी माँ को धक्के मारने वाले, कभी एक सेकंड के लिए तूने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए मकान था, तब प्यार किया जब उसे बहलाने के लिए तेरे जिस्म में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। लेकिन माँ ने तो उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब तू दूध का फीडर भी नहीं उठा पाता था, इतना छोटा था। क्या हो गया तुझे ऐ इंसान, तू क्यों भूल गया कि इस दुनिया में हम परमानेंट नहीं है। डे बाय डे हमारी जिंदगी कम होती जा रही है, जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, शाम होती है। एंड यू हैव फॉरगॉटन कंप्लीटली, क्या तुम भूल गए कि एक दिन तुम्हें मरना है। इसलिए अगर कामयाबी की मंजिल से हमकनार होना तो ऐसा ईमान लाओ, ऐसा ईमान लाओ कि तुम्हें देखने वाला कहे जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा। और सिर्फ ईमान लाने से भी काम नहीं चलेगा, वआमिलुस सालिहात, अच्छे काम करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, खैरात करो, भलाई करो, अच्छी सोशल वर्क करो, लोगों की मदद करो, बेवा का सहारा बनो, यतीम के सर पे हाथ रखो, दुखों का सहारा बनो, दर्द का मदावा बनो। ऐसे इंसान बनो कि लोग तेरी सीरत को देखकर मुस्तफा की सीरत को माने। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों कि जाहिरी तौर पर, जाहिरी चेहरे बुशरे में तो मेरे आका भारत में नहीं आए, मगर मजहरे जमाले मुस्तफा का पैकर बनकर, सीरत मुस्तफा का आईना बनकर गरीब नवाज आए। कौन आए? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसा आए, ऐसा आए कि दुनिया देखकर सजदरो हैरा कि चेहरा तो ख्वाजा का है, जलवा आका का नजर आ रहा है। और सिर्फ नेक अमल से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि नेकी की तलकीन करो, दूसरे को वसीयत करो। मालूम है, एक रवायत है, अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील को हुक्म दिया कि ये जाओ और फला मकाम पर मेरे जितने नाफरमान बंदे हैं उस जमीन पर मेरा अजाब उतार दो। फरिश्ता है, उन्होंने अर्ज किया, ये अल्लाह, उसमें तेरा एक बड़ा नेक भला बंदा भी रहता है, रात दिन मैं उसे सजदे में देखता हूं शुक्र अदा करते हुए, अगर अजाब नाजिल हुआ तो वो भी हलाक हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया जा उसे भी हलाक कर दो। कहा या करीमा क्यों? कहा सुन, इन नाफरमानों को तो इसलिए हलाक करना है क्योंकि इन्होंने नाफरमानी की, और उस नेक को इसलिए हलाक करना है कि उसने अपनी आंखों के सामने ये बेहयाई देखी मगर बोला ना, शराब पीते हुए नौजवानों को देखा मगर टोका ना, ज़िना करती हुई नौजवान नस्लों को देखा मगर रोका ना। इसलिए मुसलमानों, तुम खैर उम्मत का हिस्सा हो, तुम पर जरूरी कि तुम अच्छे अमल करो भी और दूसरों से अच्छे अमल कराओ भी, अच्छे इंसान बनो भी, दूसरों को अच्छा बनाओ भी, ताकि तुम्हें देखने वाला ये कहे
کہ یہ سچا اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ والوں نے کیا کیا؟ اچھے عمل تو غوث پاک کا اعلان کر رہے تھے، بغداد کیوں آئے؟ سنوارنے کے لیے۔ غریب نواز سنجر میں تو عبادت کر رہے تھے، اجمیر کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے۔ مخدوم اشرف سمنان میں اذکار اویسیہ کا ورد کر رہے تھے کہ چوچا کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار حلب کی دھرتی میں حضرت بایزید کی صحبت میں اللہ اللہ کر رہے تھے، بھارت میں کیوں آئے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے۔ ہمیں یہ نہ دیکھو سنوارنے والا مست ہے یا ملنگ ہے، یہ نہ دیکھو کہ مست ہے یا ملنگ ہے، یہ دیکھو کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور دل کی تختی پہ لکھ جائے کہ جب اس کے جمال کا یہ جلوہ ہے تو بنانے والے کا جلوہ کیسا ہو۔ عزیزان ملت، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کرے گا، بھلائی سکھائے گا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گا، تو راستے میں شیطان رکاوٹیں بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے چوتھی کنڈیشن کامیابی کی یہ ہے کہ اگر ایسی رکاوٹیں آئیں تو تم اس پر صبر کرو۔ کیا کرو؟ بدلہ مت لو، صبر کرو، نیت کو نیک رکھو، اعلاء کلمت الحق کا جھنڈا بلند کرو، اور مشکلیں آئے تو صبر کرو۔ کیا تم نے دشت کربلا میں نہیں دیکھا؟ ہم تو پاور لیس ہو کے ہمیں صبر کرنا ہے، میرا حسین تو پاورفل ہو کے صبر کر رہا تھا۔ طاقت تھی مگر صبر کیا، سطوت تھی مگر صبر کیا، ہمت تھی مگر صبر کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ صبر کی طاقت کتنی عظیم ہوتی۔ جبر کرنے والے یزید کو دنیا بھول گئی، مگر صبر کرنے والا حسین ہر دل میں موجود ہے، ہر جگہ میں موجود ہے، ہر شہر میں موجود ہے، ہر قریے میں موجود ہے، ہر ملک میں حسین، ہر بر اعظم میں حسین، دریا کی روانی میں حسین، صحراؤں میں حسین، دریاؤں میں حسین، پہاڑوں میں حسین، جنگلوں میں حسین، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک حسین، یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک حسین۔ ارے صرف رٹے رٹائے نعروں میں نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین۔ گلا میرا بالکل پھنس گیا ہے، میں یہیں اپنی واڑی کو ویران دے رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ میرے دوستوں کہ تمہیں کامیابی کی طرف بڑھنا ہے۔ اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئے ہو۔ کوئی آیا ہے اپنی مرضی سے؟ زور سے بولو۔ جاؤ گے اپنی مرضی سے تو پھر اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ آئے ہو اللہ کی مرضی سے، جاؤ گے اللہ کی مرضی سے تو جیو بھی اللہ کی مرضی سے۔ اپنا آج بہتر کرو، کیونکہ تم اس دنیا میں پہلے تھے نہیں۔ پہلے تھے اس دنیا میں، پہلے تھے، مرنے کے بعد اس دنیا میں رہو گے۔ ہمیں تو جب تیرا اتیت نہیں، تیرا بھوشیہ نہیں، تو تیرا ورتمان کیسے سمبھو ہے؟ اس لیے اپنے آج کو بہتر کرو۔ اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو، ایک بہتر انسان بننے کی نیت سے اٹھو، اور حضرت داتا ملن شاہ کی چوکھٹ پر یہ عہد کر کے اٹھو کہ اب ہم نقصان اٹھانے والوں میں نہیں، فائدہ اٹھانے والوں میں رہیں گے۔ مولا کریم ہم سب کو سچا، پکا، سنی، صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ابھی تو جلسہ آدھا ہوا ہے، اب انشاءاللہ جناب شبیر برکاتی صاحب اور آپ ہوں گے، ذرا سنبھالو۔